بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پٹھوں کی کمزوری اور اس کا مکمل علاج۔ پٹھوں کی کمزوری ہر گھر کا ایک عام مسئلہ ہے۔ آپ کو پٹھوں کی کمزوری ہو سکتی ہے جب آپ کی کوشش عام پٹھوں کے سنچن یا حرکت پیدا نہیں کرتی ہے۔ پٹھوں کی کمزوری مختلف عوامل کی وجہ سے ہو سکتی ہے، جیسے خراب جسمانی کنڈیشن، شدید ورزش اور غذائیت میں کمی۔ اکثر پٹھوں کی کمزوری ایسی حالت کی علامت ہوتی ہے جس کے لیے فوری طبی امداد کی ضرورت پڑ سکتی ہے، لہٰذا بنیادی وجہ تلاش کرنا اور علاج حاصل کرنا ضروری ہے۔ پٹھوں کی کمزوری کی علامات۔ پٹھوں کی کمزوری کی علامات میں شامل ہیں پٹھوں میں درد، تھکا ہوا محسوس کرنا، روزمرہ کے کاموں کو انجام دینے میں دشواری پیش آنا۔ پٹھوں کی کمزوری کا علاج۔ یہاں چند قدرتی علاج ہیں جنہیں آپ پٹھوں کی کمزوری سے نپٹنے کے لیے طبی علاج کے ساتھ ملا کر آزما سکتے ہیں۔ نمبر 1، انڈے۔ انڈے آپ کے جسم کو اس کے مناسب کام کے لیے ضروری توانائی اور غذائیت فراہم کرتے ہیں۔ یہ وٹامن اے، رائبو فلاوین، پروٹین اور فولک ایسڈ جیسے غذائی اجزاء سے بھرپور ہوتے ہیں۔ یہ سب آپ کے جسم اور پٹھوں کے صحت مند کام کے لیے بہترین ہیں۔ آپ کو چاہیے انڈے ناشتے میں 1 یا 2 انڈوں کا استعمال کریں۔ انڈے کی زردی کا استعمال کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ پروٹین اور دیگر غذائی اجزاء سے بھرپور ہیں۔ نمبر 2، ایپل سائڈر ونیگر۔ اینٹی سوزش خصوصیات رکھنے کے علاوہ ایپل سائڈر سرکہ پوٹاشیم، کیلشیم اور بی وٹامنز جیسے غذائی اجزاء سے بھرا ہوا ہے۔ مطالعے سے پتہ چلا ہے کہ پوٹاشیم کی کمی پٹھوں کی کمزوری کا باعث بن سکتی ہے۔ اس طرح ایپل سائڈر سرکہ کا استعمال پٹھوں کو مضبوط بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے، جبکہ اس کی اینٹی سوزش کی خصوصیات درد اور سوزش کو کم کر سکتی ہیں۔ 1 کھانے کا چمچ ایپل سائڈر ونیگر، 1 گلاس گرم پانی، شہد۔ 1 گلاس گرم پانی میں 1 کھانے کا چمچ ایپل سائڈر سرکہ ڈالیں، اچھی طرح مکس کریں اور اس محلول میں تھوڑا شہد ملا دیں۔ مرکب استعمال کریں۔ آپ یہ روزانہ 1 سے 2 بار کر سکتے ہیں۔ نمبر 3، دودھ۔ دودھ کی مقدار نے پٹھوں کی پروٹین کی ترکیب کو بہتر بنانے کے لیے دکھایا ہے اور یہ پٹھوں کی بہتر صحت میں حصہ ڈال سکتا ہے۔ 1 گلاس دودھ، 1 گلاس سادہ دودھ کا استعمال کریں۔ یہ روزانہ 2 بار کریں، لیکن اگر آپ کو ڈیری سے الرجی ہو تو دودھ سے پرہیز کریں۔ نمبر 4، بادام۔ بادام میگنیشیم اور وٹامن ای کے بھرپور ذرائع ہیں اور آپ کے پٹھوں اور مجموعی صحت کے لیے فائدہ مند ہیں۔ یہ کاربوہائیڈریٹ اور پروٹین کو کھانے سے توانائی میں بھی تبدیل کرتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں قدرتی طور پر پٹھوں کی کمزوری کا مقابلہ کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ 8 سے 10 بھیگے ہوئے بادام، 1 کپ دودھ۔ بادام کو رات بھر بھگو کر ان کی جلد کو نکال دیں۔ بھیگے ہوئے بادام کو 1 کپ دودھ کے ساتھ بلینڈ کر لیں۔ مرکب استعمال کریں۔ یہ روزانہ 1 سے 2 بار کریں۔ نمبر 5، کلونجی کا تیل۔ کلونجی کا تیل پٹھوں کی کمزوری سمیت صحت کے مختلف مسائل کے علاج میں اپنی تاثیر کے لیے بڑے پیمانے پر استعمال ہوتا رہا ہے۔ اس میں 2 مرکبات ہیں۔
थाइमोकोइनोन और थाइमोहाइड्रोकोइनोन जो एंटी सोजिश, एनाल्जेसिक और शिफा बख्श खसूसियात को जाहिर करते हैं। ये खसूसियात कमज़ोर और दुखते पट्ठों के इलाज में मदद कर सकती हैं। कलौंजी का तेल ज़रूरत के मुताबिक। कलौंजी के तेल से मुतासरा पट्ठों पर मालिश करें। इसे 30 से 60 मिनट तक लगा रहने दें और फिर धो लें। मुतबादिल तौर पर आप कलौंजी का वर्जन तेल 1 चाय का चम्मच खा सकते हैं। आप रोज़ाना एक बार ऐसा कर सकते हैं। नंबर 6, विटामिन और मदनियात। आपकी खुराक के ज़रिए कुछ विटामिन और मदनियात की काफ़ी मिकदार पट्ठों की कमज़ोरी के इलाज में मदद कर सकती है। आयरन, कैल्शियम, पोटाशियम और मैग्नीशियम जैसे मदनियात आपके पट्ठों की ताकत और काम को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। बी विटामिन और विटामिन डी में कमी पट्ठों की कमज़ोरी का सबब बन सकती है। लिहाजा एक सेहतमंद और मुतवाज़न ग़िज़ा पर अमल करें जिसमें पट्ठों की कमज़ोरी से निपटने के लिए तमाम अहम विटामिन और मादनियात शामिल हों। कुछ ग़िज़ाएँ जो इन ग़िज़ाई अज्जा के भरपूर ज़राई हैं: दूध, अंडे, मछली, मुर्गी, फलियाँ, सारा अनाज, आयोकाडो और पालक हैं। अगर आप इन ग़िज़ाई अज्जा में से किसी के लिए इजाफ़ी सप्लीमेंट्स लेना चाहते हैं तो अपने डॉक्टर से मशवरा करें। नंबर 7, केले। केले आपके जिस्म को फौरी तवानाई फराहम करते हैं और इसीलिए ये पट्ठों की कमज़ोरी का एक बेहतरीन इलाज है। ये पोटाशियम और कार्बोहाइड्रेट जैसे सुक्रोज और ग्लूकोज से भरपूर हैं। जैसा कि हम जानते हैं, पोटाशियम की कमी पट्ठों में खून के बहाव को महदूद कर सकती है और पट्ठों में दर्द का सबब बन सकती है। ये मेटाबॉलिक बहाली को भी बेहतर बनाते हैं और वर्जिश के बाद की सूजिश को कम करते हैं। नंबर 8, दही। दही में ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा जैसे कैल्शियम, पोटाशियम और बी विटामिन होते हैं जो आपके जिस्म और पट्ठों को तवानाई फराहम कर सकते हैं। इसमें कुदरती शिकर भी होती है जो आपके कमज़ोर पट्ठों के लिए तवानाई पैदा करने में इजाफी मदद फराहम करती है। ताहम ये अकेले आपको मिस्बत नताइज नहीं लाएगा। मुनासिब खुराक के साथ जिस्मानी तरबियत जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स शामिल हों आपको सेहतमंद अज़लात को बरकरार रखने में मदद मिलेगी। एक प्याले में सादा दही खाएं। आप रोज़ाना कम अज़ कम एक बार ऐसा कर सकते हैं। नंबर 9, आलू। पोटाशियम से भरपूर आलू का अर्क आपके पट्ठों की नकल व हरकत को बढ़ाने में मदद कर सकता है। इस तरह आपको पट्ठों की कमज़ोरी और कुदरती तौर पर इसकी अलामात से लड़ने में मदद मिलती है। 1 या 2 आलू रात भर भिगो दें। सुबह छिलके को निकाल कर ब्लेंड कर लें। आप आलू का रस आसानी से निकालने के लिए इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं। रस को छान लें और इसमें कुछ शहद डालें। जूस पी लें। आप रोज़ाना एक बार ऐसा कर सकते हैं। अगरचे ये इलाज आपके हक में और पट्ठों की कमज़ोरी के ख़िलाफ़ काम करते हैं, आप इनकी तासीर को बढ़ाने के लिए तर्ज़ ज़िंदगी में कुछ तब्दीलियाँ कर सकते हैं। इन पर ज़ेल में तबादला ख़याल किया गया है। पट्ठों की कमज़ोरी दूर करने के लिए तजवीज़: हल्की वर्जिशें बाकायदगी से करें। रोज़ाना चहलकदमी करें। अच्छी तरह सोना। अपने तनाव की सतह को कंट्रोल में रखें। अगर ज़रूरी हो तो मशावरत हासिल करें। मुराकबा और योगा की मशक करें। आपके पट्ठों को तेज़ी से सेहतयाब होने में मदद करने के लिए हर वक्त एक बार जिस्मानी मसाज करवाएं। मुतवाज़िन और ग़िज़ायत से भरपूर ग़िज़ा पर अमल करें।
کمزور پٹھوں کی بحالی کو تیز کرنے کے لیے صحت مند اور متوازن غذا کا استعمال بہت ضروری ہے۔ یہاں کھانے کی ایک فہرست ہے جو پٹھوں کی کمزوری کو بہتر بنا سکتی ہے۔ پٹھوں کی کمزوری کے لیے بہترین غذا۔ اپنی روزمرہ کی خوراک میں درج ذیل غذاؤں کو شامل کریں۔ نمبر 1، گری دار میوے۔ گری دار میوے میں انسیچوریٹڈ چکنائی اور میگنیشیم جیسے غذائی اجزاء ہوتے ہیں۔ یہ چربی اور غذائی اجزاء آپ کے پٹھوں کو اس کے معمول کے کام کے لیے درکار توانائی فراہم کرتے ہیں۔ اخروٹ، بادام، کاجو اور اخروٹ میگنیشیم سے بھرپور ہوتے ہیں۔ نمبر 2، پھل اور سبزیاں۔ اپنی روزمرہ کی خوراک میں تازہ پھلوں اور سبزیوں کو شامل کرنا آپ کے پٹھوں کو مضبوط بنانے میں مدد کرتا ہے اور آپ کو انفیکشن اور بیماریوں سے بچاتا ہے جو آپ کے پٹھوں کے کام میں رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ نمبر 3، سارا اناج۔ ہول گرین کمپلیکس کاربوہائیڈریٹ پر مشتمل ہوتا ہے اور اس طرح سادہ کاربوہائیڈریٹ سے ہضم کرنا آسان ہوتا ہے۔ یہ کاربوہائیڈریٹ آپ کے جسم کو گلوکوز فراہم کرتے ہیں جو آپ کے پٹھوں اور جسم کے لیے توانائی کا بنیادی ذریعہ ہے۔ احتیاط: اگر آپ کو گلوٹین سے الرجی ہے تو ہول گرین نہ کھائیں۔ نمبر 4، ٹھنڈے پانی کی مچھلی۔ ٹھنڈے پانی کی مچھلی پروٹین، میگنیشیم اور اومیگا 3 فیٹی ایسڈ کے بھرپور ذرائع ہیں۔ یہ غذائی اجزاء آپ کے پٹھوں کی مناسب نشو و نما اور مرمت کے لیے ضروری ہے۔ گولڈ سالمن، ٹونا اور میکریل خاص طور پر اومیگا 3 فیٹی ایسڈ میں زیادہ ہوتے ہیں۔ پٹھے ہمارے جسم کا ایک لازمی حصہ ہیں اور روزمرہ کی بنیادی سرگرمیوں کو انجام دینے کے لیے ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر آپ کو پٹھوں کی کمزوری ہے تو جلد از جلد علاج کروانا دانش مندی ہے۔ شکریہ۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل سبسکرائب کریں اور کامنٹ میں اپنی رائے دیں۔